ہارڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں عثمان شہین۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، جو ہمارے موضوعات ہیں تو اس پر جو تجزیہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ڈاکٹر عارف۔ تو ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جامعہ گمل بند پڑی ہے، وی سی کی طرف سے ڈی پی او کو بھی ایک درخواست دی گئی ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھی درخواست بھیجی گئی ہے اور گورنر کو بھی بھیجی گئی ہے۔ علی امین کا موقف ہے کہ ڈیرہ دشمنی نہیں کرنے دیں گے، جامعہ گمل کے ساتھ جو دشمنی وی سی چل رہا ہے اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ نہیں کرنے دیں گے، اثاثے تقسیم نہیں کر رہا۔ زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ بند پڑی ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وی سی کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اثاثے وہ نہیں کر سکتے۔ تنازع کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی ذرا عوام کو آگاہی دیں کہ اصل بات کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان صاحب، آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے یہ بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے گوما یونیورسٹی۔ ہم سب اور ہمارے والدین بھائی تقریباً اس یونیورسٹی سے علم حاصل کر چکے ہیں، یہاں سے پڑھ چکے ہیں، اور اسی یونیورسٹی کی بدولت ہم سب گریجویٹ بھی ہیں اور ایک معاشرے میں اچھا مقام بھی رکھتے ہیں۔ تو بدقسمتی رہی ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس سے یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کیا جاتا ہے، اور موجودہ بھی حالات اس قسم کی ایک کڑی ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کچھ جدا ہیں۔ پہلے تو کوئی سکینڈلز آتے رہے، اسکینڈل سے جس طرح کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا کا کر کے، تو وہ تو ختم ہو گئے، شکر الحمدللہ۔ تو اب ایک معاملات اس طرح ہے کہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک زرعی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کی جو زمین تھی، جو اس کی بلڈنگ تھی، جو اس میں عملہ تھا، تو وہ گوما یونیورسٹی والا انہوں نے اس میں تعینات کیا۔ تو وی سی گوما یونیورسٹی جو ہے ان کی خواہش ہے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی کا ایک آئین ہے، آئین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں اگر اس کی شاخ جو ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کسی اور یونیورسٹی میں ضم نہیں کر سکتے۔ اگر جس چیز کے لیے جس ادارے کے ساتھ یونیورسٹی لگائیں گے یا اس کا ایک نام رکھیں گے، تو اس کے لیے علیحدہ ایک گرانٹ مقرر کی جاتی ہے، اس کے لیے علیحدہ ایک آئین بنایا جاتا ہے، اس کا ایک دستور ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ موجودہ جو زمین ہے یہ گوما یونیورسٹی کی زمین ہے، تو اس لیے ہم اس کو زرعی یونیورسٹی کے حوالے نہیں کر سکتے، اور اس میں جو کام کرنے والا عملہ ہے وہ بھی ہمارا گوما یونیورسٹی کا ہے، اور گوما یونیورسٹی ویسے بھی خسارے میں جا رہی ہے۔ اگر یہی ملازمین زرعی یونیورسٹی کو بھی چلاتے رہے اور گوما یونیورسٹی ان سب کا بوجھ اٹھاتی رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گوما یونیورسٹی خسارے میں چلے جائے گی، مالی خسارے میں چلی جائے گی۔ اور اس طرح جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینے سے گوما یونیورسٹی کے جو اہلکار ہیں ان کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں، مگر وہ لیٹ مل رہی ہیں۔ گزشتہ مہینے بھی تقریباً 16-15 تاریخ کو ملی، تو ابھی تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اشخاص کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک بھی تنخواہیں نہیں ملی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ اسٹیپ اٹھائے ہیں، جس پر ہمارے ڈی خان کے ایکس منسٹر تھے علی امین گنڈاپور، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اس کو منظوری دے دیں۔ جس طرح مقصد ہے کہ میں نے کہا ہے بھائی میٹنگ کی ہے تو ہماری اس یونیورسٹی کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تو آئینی طور پر اور ان کی زبانی بات میں یہ کوئی قسم کا فرق ہے نہیں۔ ڈی پی او کو جو درخواست دی گئی وی سی کی طرف سے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اور جو ایف آئی اے سائبر کرائم کو دی گئی ہے اس میں کیا وہ تو ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈاپور نے ان کو تھریٹس دیے ہیں واٹس ایپ میسج میں، تو اس کو بنیاد بنا کر وی سی صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان ڈی پی او کو بھی اپلیکیشن کی ہے، اور سائبر کرائم ونگ کو ایف آئی اے پشاور کو بھی اپلیکیشن موو کی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں ڈی خان کے لیے مخلص ہوں اور میں یونیورسٹی کے لیے مخلص ہوں۔ اور یہ ان کی بات کسی حد تک یہ مکمل ٹھیک ہے۔ اگر واقعتاً آئین میں اس طرح موجود ہے ایک چیز کہ گوما یونیورسٹی کے اساتذہ جات، اس کے ملازمین، اس کی کسی چیز میں مالی معاملات میں کوئی دوسری چیز مداخلت نہیں کر سکتی، تو ان کو آزاد رہنے دیا جائے۔ ہاں، اگر دوسری بات کہ اگر گوما یونیورسٹی کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک زرعی یونیورسٹی کا قیام ضروری ہے، بالکل ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ صوبائی حکومت کی بہت بڑی کاوش ہوگی، اور وہ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے لیے اس کے لیے فنڈ بھی مختص کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی ایک جگہ بھی الاٹ کرائیں تاکہ وہ یونیورسٹی ایک دوسری جگہ پہ بن جائے، خوبصورت طریقے سے بن جائے۔ تو یہ ایک اس کو مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح یہ بیان بازی پہ آتی رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اپلیکیشنیں موو ہوتی رہیں، تو اس سے میرے خیال میں
حالات مزید خراب ہوں گے. اور گزشتہ ایک ہفتے سے تقریباً گورنمنٹ یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں, ذہنی طور پر کوفت کا شکار ہیں کہ یونیورسٹی بند ہے, اور ملازمین بھی پریشان ہیں. اور آج ایک اور سورس بھی بتا رہے تھے کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز, ان کے جو ایکڈیمک اسٹافس ہیں, انہوں نے ایک کوئی مشترکہ میٹنگ کی ہے, اور ان کا ایک لائحہ عمل آنے والا ہے, آیا نہیں ہے, آنے والا ہے کہ اگر وی سی صاحب کے خلاف کوئی اسٹیپ اٹھائے گئے اور ان کو دھمکیاں دی گئیں تو ہم پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تعلیمی بائیکاٹ کر دیں گے. اچھا, بات یہ ہے کہ ڈی خان کا بہت بڑا ضلع ہے صوبہ کے پی کے کا, اور یونیورسٹی بھی بہت بڑی ہے, دور ممالک سے بھی طلباء جو ہے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مادر علمی کے فیصلے جو ہے سڑکوں پر ہوں گے بند کمروں کی بجائے. عثمان بھائی, ایک چیز آپ کے سوال میں ایک اور ایڈ کرتا جاؤں, جس طرح آپ نے کہا کہ بیرون ملک سے بھی یہاں پہ طالب علم ہیں, یقین کریں ایشیا کے بہت سارے ممالک سے ہمارے پاس اس وقت اس یونیورسٹی میں طالب علم ہے. فارمیسی کو جو ہماری ہے ڈی خان کی گورنمنٹ یونیورسٹی کی, اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں ملیشیا, سنگاپور, کہیں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, زمبابوے سے کئی دفعہ دیکھے گئے ہیں, اور بھی ممالک سے یہاں پر طالب علم آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو ان کے اگر فیصلے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ ہونا شروع ہو گئے تو یہ اس یونیورسٹی کا معیار بھی لوز کرنے کے در پہ ہیں, اور یہ اس کا جو ویلیو ہے اور ایک تعلیم کا جو معیار ہوتا ہے اساتذہ کا, اس کو بھی معاف کیا جا رہا ہے یا اس کو بھی زمین دوز کیا جا رہا ہے. اس چیز سے خدا را اجتناب کریں, ان کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. تھرڈ پارٹی کو انٹری کر لے, اور سورس ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ کوئی علی امین صاحب نے اور وی سی صاحب نے کوئی تیسرے بندے سے بھی کوئی باتیں کی ہیں کہ ہمارے درمیان آئیں, کوئی معاملات حل ہوں, تاکہ اس یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں اس کو فوراً اور جلد از جلد اور باعزت طریقے سے حل ہو جائیں. اچھا, ایک اور ایشو چل رہا ہے ڈی خان میں, ڈیرہ بورڈ میں بھی ہڑتال جاری ہے. جب ڈیرہ بورڈ نہیں تھا اور بنو بورڈ تھا, ڈی خان کے جو پیپر ہیں, بچے جو ہیں وہ بنو بورڈ کے زیر تمام پیپر دیتے تھے, تو آواز بلند کی گئی تھی کہ بھئی ڈیرہ کا اپنا ایک بورڈ ہونا چاہیے, بچیوں کو جو ہے نا بنو جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, کئی مسائل ہوتے ہیں, ڈی ایم سی کے ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, پیپروں کے حوالے سے ہوتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تمام صوبوں کے بورڈ کو جو ہے ضم کیا جا رہا ہے, کے پی کے ایک ہی بورڈ پشاور کا بنایا جا رہا ہے, اور اس بورڈ کے زیر تمام پورے کے پی کے میں پیپر ہوں گے, سب برانچز موجود ہوں گی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اس اسٹیپ کو, اور اس میں طلباء و طلباء کے لیے کیا پریشانیوں میں اضافہ ہوگا؟ عثمان بھائی, جس طرح پہلے ڈیر اسماعیل خان کافی عرصے سے بنو کی تسلط میں رہا ہے, اور بنو بورڈ ہی ڈیر اسماعیل خان میں سب سے پہلے کافی عرصہ پہلے تو پشاور بورڈ ہوتا تھا, پھر بنو بورڈ کے زیر نگرانی ہم چلتے رہے. تو اب اس کے بعد حالات کو دیکھتے رہے, اور ہمارے جو حکام بالا ہیں, سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا, ڈیر اسماعیل خان کے لیے ایک علیحدہ بورڈ بنایا. مگر اس وقت یہ بھی بہت اچھی نوید نظر آ رہی تھی, خوشی نظر آ رہی تھی کہ یہ ڈیر اسماعیل خان بورڈ بن کے ایک بہت جو طالب علم ہیں ان کے مشکلات میں کمی آئے گی. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب سے یہ بورڈ بنا ہے تو اس میں فائدے کے بجائے اب نقصان کی طرف بھی بہت سارے معاملات ہوئے. اب مقصد ہے کہ اس میں مالی طور پر بہت ساری کرپشن ہو رہی ہیں, اور اس میں اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ گزشتہ دنوں ایک ڈی ایم سی ہمارے پاس نظر سے گزری ہمارے, کہ جس میں ایک اسٹوڈنٹ تھیں تو ان کے 2 پرچوں میں فیل تھی, مگر انہوں نے اردو کے سبجیکٹ میں 75 میں سے 75 مارکس دیے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو سسٹمز ہیں اس کے اوپر ہائی جیک ان کو کیا ہوا ہے, اور اس میں جب تک یہ سیاسی مداخلت ہوگی, چیئرمین ایک پارٹی کا, سیکٹری دوسری پارٹی کا, جب اس قسم کے معاملات ہوں گے تو پھر تو میرے خیال میں پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو ان اداروں سے دور رہنا چاہیے. سیاست جس بھی ادارے میں گھستی ہے, جس ادارے کی سرپرستی کرتی ہے, تو اس ادارے میں اس طرح کی جو چہمہ گوئیاں ہیں, اس میں مالی معاملات ہیں, اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عمل ہے, وہ شروع ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ ایک محکمے میں نہیں ہے, ہمارے درجنوں محکموں میں آپ چلے جائیں, جہاں کہیں بھی کوئی ایسا اہم پوسٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کسی ایک جماعت سے اس کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ اپنے پارٹی ورکرز کو, ان کو جو بالکل فل ہینڈ سپورٹ کرتا ہے, اور ان کو اس لیول تک بھی فائدہ دیتا ہے کہ جہاں تک اس سے ہو سکتی ہے. تو اس پہ جو پشاور بورڈ کا یا ان کا ہائر ایجوکیشن نے یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں, تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. خیر ہے, فی الحال ان کو کچھ ٹائم دے دیں, ایسا نہیں ہے کہ یکدم ان کو فوراً ختم کر دیا جائے, اور پھر چونکہ ان کے اہلکار بھی ہیں اور ان کے لیے بھی معاملات ہو سکتے ہیں, تو اس کو اسٹیپ لیں, وہ سخت فیصلے بھی ضرور کریں, مگر تھوڑا سا سوچ سمجھ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بورڈ کے حوالے سے پہلے بڑی پریشانیاں رہی ہیں, اور آئندہ بھی متوقع ہیں اگر یہ اسٹیپ پورا ہو جاتا ہے. تو اب بات کرتے ہیں ہم
ملکی سیاست پر عمران خان نے اٹیک کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ان قریب پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی اور جو اب میں کرنے والا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں گا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیا کرنے والا ہوں. ایک بات. دوسرا اس نے کہا اگر میں جیل گیا تو میں سب سے زیادہ خطرناک ہو کے باہر نکلوں گا. کیا مراد ہے, وہ کن کو دھمکیاں دے رہا ہے اور کیا چاہتا کیا ہے عمران خان؟ آئندہ الیکشن جلد ہوں تو کیا وہ مہنگائی پر قابو پا لیں گے یا وہ موجودہ حکومت کے خلاف محاذ بنا چکا ہے؟ تھوڑا اس پر ڈاکٹر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان جو ہے یہ اس کو تقریباً 3.5-4 سال ملے انہوں نے حکمرانی کی, مگر بدقسمتی ہے کہ یہ بھی اس ملک کے نظام کو اس طرح سے نہ چلا سکے جس سے اس طرح کی اس سے امیدیں وابستہ تھیں. ظاہری بات ہے مہنگائی جب زیادہ عروج پہ ہو جاتی ہے تو عوام سڑکوں پہ بھی نکلتی ہیں, اور اس کے دور میں تقریباً گھی آئل وغیرہ تقریباً 200 روپے سے انہوں نے تقریباً اس کو 400-450-500 روپے تک پہنچایا. اس وقت تو ان کو مہنگائی نظر نہیں آئی. بدقسمتی یہ ہے کہ اب موجودہ سیٹ اپ کو تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں جو حکومت ہے, تو اس کے خلاف انہوں نے پھر یہ ایشو بنا دیا ہے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی مفاد کی جنگ لڑتے ہیں. جب ان کے اوپر کچھ قدغن لگائی جاتی ہیں, ان کو کوئی اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر ان کو جیلیں میں اپنا وجود جیلوں میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ سڑکوں پہ بھی نکل آتے ہیں, واویلا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو مزید پریشان بھی کرتے ہیں. یہ جلسے جلوس جو بھی ہیں جس قسم بھی ہیں اس سے عوام کو نقصانات بھی ہیں. کیا فائدے ہیں؟ اگر یہ فائدے پہنچانا ہوتا تو یہ اپنے دور میں بھی پہنچا چکے ہوتے. اپنا جو ان کا دور تھا اس میں بھی اپوزیشن والوں نے یہ شور لگایا کہ مہنگائی ہوئی, اور بالکل آن دا ریکارڈ ہے اس وقت بھی مہنگائی 4 گنا. پٹرول بہت اوپر گیا, سبزیوں کی نرخ جو ہے بہت اوپر گئے, یہاں پہ ٹیکس لگائے گئے. ایک غریب آدمی جو ہے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا تھا اور بجلی میں کے ریٹوں میں اضافہ کیا گیا. یہ سب ہوا پی ٹی آئی کے دور میں, اور جو پی ٹی آئی کرپشن مکاؤ کے دعوے کر رہی ہے, محکموں میں کرپشن ویسے بڑی. اگر صرف ضلع ڈیرہ کے محکموں کو دیکھا جائے اور پی ٹی آئی حکومت کا دور دیکھا جائے تو ایسے افراد بھرتی ہوئے جن کا تعلق صرف پی ٹی آئی سے ہے, وہ خود بھرتی ہوئے بلکہ ان کے گھر والے بھرتی ہوئے, بلکہ انہوں نے بھائی بہنوں کو بھی بھرتی کرایا اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ریکارڈ پہ ہیں یہ سب باتیں. تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ہمارے اداروں میں سے سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوتی ہمارے ادارے یوں ہی برباد ہوتے جائیں گے, تباہ ہوتے جائیں گے, اور یہاں پہ کچھ خاندانوں کی وہ سرپرستی وہ کے اندر وہ چلتے رہیں گے اور وہ اپنے مفاد, ذاتی مفاد, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کزنز, بھائی بہنیں اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی, اور بالکل ہے ایسی کہ مقصد ہے کہ ایک جگہ پہ 2-2 3-3 بندے انہوں نے ایک خاندان سے بھرتی کیے ہیں اور اتنے طریقے سے ایسے طریقے سے بھرتی کی ہیں کہ لوگ ان پہ حیران و پریشان ہیں, جو اور ایسے لوگوں کو بھرتی کیا کہ ان سے زیادہ لیاقت کے حامل افراد, نوجوان طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ٹیکسیاں اور رکشے چلا رہا ہے اور مزدوریاں کر رہا ہے, اور ان سے کم تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ سیاسی پشت پناہی پر, سیاسی اثر و رسوخ کے بنیاد پر وہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین ان سے مراد بھی لے رہے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ جب تک کسی بھی چیز میں میرٹ نہیں ہوگی, میرٹ کی پالیسیوں کو نظر نہیں رکھا جائے گا تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے. تو پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں, 77. کہاں پہ فالٹ ہے ہمارے آئین میں, قانون میں, حکومت میں, عوام میں, یا جو ملک چلانے والے ہیں, جو ہماری حکومتیں ہیں, صحیح عوام کو منتخب نمائندہ نہیں مل رہا. آخر کون آئے گا, کب فالٹ دور ہوں گے اور کب عوام صحیح حقیقی معنوں میں آزاد ہوگی اور ہمارا ملک قرضوں سے آزاد ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا؟ عثمان بھائی اتنا اچھا ٹاپک اٹھایا اور اس پہ بات کرنے کو دل بھی کر رہا ہے اور کرتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں المیہ ہمارے ساتھ رہی, نہ کوئی آئین میں قصور ہے. آئین میں اتنی ایسی دفعات ہیں, ایسے شرائط ہیں, ایسے معاملات پہ انہوں نے نظر رکھی ہے کہ آپ سوچ کے بھی حیران ہو جائیں گے. ہمارا انہوں نے مقصوصی سے لے کے ہمارے سر کے بال تک کا تحفظ, ہمارا سب کچھ, کھانا پینا, ایجوکیشن, جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آئین نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. مگر بدقسمتی ہمارے یہاں پاس یہ رہی ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اور امپلیمنٹ ہم کیوں نہیں کر رہے کہ اس میں ان کسی بھی طبقے کے ذاتی مفاد ہوتی ہیں. وہ ہم مہنگائی کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ سرمایہ دار جو ہیں وہ حکومت میں ہوتے ہیں. ہم
اس مافیا کے خلاف اسٹیپ اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ شوگر ملز جتنے بھی ہیں اور یہ گندم کی فیکٹریوں میں وغیرہ جو بھی ہیں، آٹے فلور ملز جو ہیں، یہ جتنی بھی یہ سرمایہ داروں کی ہوتی ہیں، یہ غریب لوگوں کی نہیں ہوتی. اور جب سرمایہ دار سیاست میں آتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کا مفاد ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. جب جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو وہ عوام کے مفاد کے علاوہ وہ بات بھی نہیں کرتے، اور جب وہ جیت کر ایوانوں میں جاتے ہیں تو وہ یہ اپنے سارے دعوے بھول جاتے ہیں، وہ منشور کو بالکل وہ ان کی کتاب کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا منشور جاری رکھتے ہیں. جب یہ معاملات ہوں گے تو یہ چیز ہے ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہم ان کو انتخاب کرتے ہیں MNAs MPs. اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح میں اس دن بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ جب تک آپ سیاستدان جتنے بھی ہیں، میں کسی ایک پارٹی کو برا نہیں کہتا، اگر برے ہیں تو سب پارٹی والے برے ہیں، اگر اچھے ہیں تو سب پارٹی والے اچھے ہیں. کس کو چانس نہیں ملا؟ یہ جتنے زندگی گزر چکی ہے اس میں کس پارٹی کو چانس نہیں ملا؟ کوئی کہہ سکتی ہے کہ یار مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر پائے. ایشو یہ ہے کہ یہ جب گراس روٹ لیول تک اپنی تنظیم سازی نہیں کریں گے، تمام پارٹیاں اپنے ورکرز کو تحفظ نہیں دیں گے، ان کے اوپر سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان کی مرضی کے مطابق آگے ان کے نمائندے نہیں لائیں گے، تو یہ معاملات ان کو دیکھنے پڑیں گے. سب سے پہلے ان کو یونین کونسل سطح پہ ورکر اکٹھے کرنے چاہیے، 50 40 بندوں کی ان کو وہاں پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو پھر آگے جا کے تحصیل سطح پہ آئے، پھر اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ سطح پہ آئے، پھر اس کے بعد ڈویژن سطح پہ آئے، پھر وہ صوبائی سطح پہ آئے. اس طرح کے اگر وہ انہوں نے تنظیم سازی شروع کر دی تو میرے خیال میں جو ان کے اہل لوگ ہوں گے، ہر پارٹی میں اہل لوگ ہوتی ہیں، اہل لوگ وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، نئے لوگ سیٹ لے کے پیسے کے بل بوتے پہ، گفٹوں کے بل بوتے پہ وہ آگے آ جاتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر وہ جا کے کاغذی کراویوں میں وہ اپنے ان میں کاغذی بل بنا کر وہ اس پہ مراد بھی لیتے ہیں اور فائدے بھی لیتے ہیں اور کمیشن بھی لے رہے ہیں. آپ کی بات کاٹوں گا کہ کس پارٹی کو چانس نہیں ملا. اگر دیکھا جائے تو ملکی لیول پہ اس ٹائم ہمارے پاس 4 مضبوط پارٹی ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف. پیپل پارٹی کو بھی باری ملی، مسلم لیگ نون کو بھی باری ملی، PTI کو بھی ملی. ٹھیک ہے، جمعیت کو وفاق میں نہیں لیکن صوبائی حق ملی ہے. تو ان سارے پارٹیوں کو صوبے بھی ملی ہیں اور وفاق میں ملی ہیں، لیکن عوام کا معیار زندگی بڑھنے کی بجائے مسلسل نیچے گرتا جا رہا ہے. اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی سیاسی جنگ ویسے اقتدار کے لیے جاری ہے، اور ہمیشہ وہی نعرہ ہم آئیں گے تو مہنگائی ختم کریں گے، بجلی فراہم کریں گے، عوام کو سہولیات فریں گے. یہ نعرے سن کے لوگوں کے کان پک چکے ہیں. لوگ جو ہماری پیڑھی تھی یہ نعرے اس وقت سے لگ رہے ہیں، اس کے بعد کتنے پیڑھیاں گزر چکی ہیں، ہمارے بچے بھی یہ نعرے سنتے رہیں گے. تو میرا سوال اب بھی وہی ہے، وہ کون آئے گا؟ ملک کی قسمت کا فیصلہ کب ہوگا؟ ہم قرضوں سے ہم آزاد ہوں گے، اور ہم اپنے پاؤں پر کب کھڑے ہوں گے؟ کب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہو بھی سکتے ہیں جب تک ہماری قیادت کسی اچھے ہاتھوں میں نہیں آتی. اور وہ پھر وہی بات ہوئی، تنظیم سازی میں رولا ہے، ان کی سلیکشن میں رولا ہے. اگر سلیکشن اچھے بندوں کی کر لیں یہ، تو میرے خیال میں یہ معاملات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جو سلیکشن ہوتی ہے MNAs MPs کی، میں وہی بات دوبارہ ریویژن کروں گا کیونکہ اصل میں ایشو وہی ہے. بیسک طور پہ انہوں نے جو بھی بندے وہ لاتے ہیں وہ اپنی مرضی کے لاتے ہیں، سرمایہ دار لاتے ہیں. سرمایہ دار کسی بھی لحاظ سے ملک کا مفاد کے حق میں نہیں جاتا. وہ اپنی فیکٹری بچائے گا، وہ اپنے گھر کو بچائے گا، وہ اپنا، اگر آپ سوچ لیں فار ایگزامپل، اگر کوئی بھی ہمارے اوپر وزیر، مشیر، وزیر اعلیٰ، گورنر، کوئی بھی اگر اس لیول کا ہے، اگر اس کی کسی بھی پڑوسی ملک میں کسی بھی جگہ پہ بھی اگر کسی چیز کی فیکٹری ایک لگی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس ملک میں سرکاری سطح پہ جو فیکٹری ہیں ان کو وہ کارآمد بنائے گا؟ ان کو منافع میں وہ لے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں لے جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ دوسرے ممالک میں ہے. جب تک ان کا مفاد ان ممالک سے ختم نہیں ہوگا. اچھا، یہ جتنے بھی یہ سرمایہ ہمارے MNAs MPs ان کو بھی مینشن کر لیں، اور 4 جماعتیں جس طرح آپ ذکر کر چکے ہیں ان کو لے لیں. اگر یہ صرف اپنے اثاثہ جات، اور صرف میں ایک ملک کا کہہ رہا ہوں، دبئی کا کہہ رہا ہوں میں، ابو ظبی کا، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے ان سب سیاستدانوں کی، اگر وہ صرف اس کو ایک 5 سال کے لیے پاکستان میں لے آئیں، میں سمجھتا ہوں قرضے بھی اتر جائیں گے، پاکستان میں انڈسٹریاں بھی لگ جائیں گی، پاکستان میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کا تحفظ بھی ہوگا، اور یہاں پر ایجوکیشن بھی فری ہوگی،
بجلی بھی فری ہوگی. اب پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب بچوں والی بات مت کریں. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اثاثہ جات 5 لوگ لے کے آ جائیں, ہو سکتا ہے یہ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ منی لانڈرنگ آپ کے سامنے آئی, اپنا وکی لیکس آپ کے سامنے آئے, کتنے ہی چیزیں سامنے آئیں, لیکن کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ بھائی یہ کیوں ہوا, وہاں پہ پیسے کیسے گئے. ہر ایشو کچھ دنوں کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی ہے, نئے ایشو اٹھ جاتا ہے. بات وہ کریں, لوگوں کو وہ چیز بتائیں جو ایک ہونے والی ہو. آپ ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے لوگوں کو بھگانے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر بولیں, اگر مگر کی بات چھوڑیں, یہ اگر مگر والی بات نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ملک ہمارا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا یا نہیں؟ ہمارے ملک پہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا, مگر اس کے لیے ہمیں قربانی کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات, قربانی کون دے گا؟ پیپل پارٹی قربانی دے گی, مسلم لیگ نون دے گی, تحریک انصاف دے گی, جمعیت علماء اسلام دے گی. مجھے بتائیں کون قربانی دے گی؟ تحریک انصاف کہتے ہیں الیکشن جلدی ہو, ہم مہنگائی ختم کریں گے. 3.5 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اب ہم اتحادی ہیں, ہم کر رہے ہیں. نواب شہباز شریف 2 دفعہ ڈیرے آئے, کیا کر کے گئے؟ ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ بجلی مزید ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا, بجلی کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. پیپل پارٹی وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو کتنی دفعہ چانس ملا؟ جب وہ کوئی چیز لاتے نہیں ہیں بلکہ یہاں سے باہر چیز لے جاتے ہیں. آپ اگر مگر کے چکر میں کہتے ہیں, مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ یہ حکمران جب تک یہ 4 جماعتیں رہیں گی ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا یا نہیں؟ نہیں, اگر یہی جماعتیں رہیں اور یہی بندے رہے تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی کوئی بہتری آ جائے اور اپنے ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہمیں پھر نظام کے بدلنے کی چاہیے, کیونکہ جس نظریے پہ ہم نے ملک لیا تھا, پاکستان اسلام کی بنیاد پہ لیا, کلمے کی بنیاد پہ لیا, تو ہمیں اپنا نظام بھی بدلنا چاہیے. اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم IMF کے مقروض اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کوئی فیصلے بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے کوئی نظام بدل بھی نہیں سکتے. اگر ہم کچھ لوگ اپنے نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے زبان پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں, کسی کو مراد کی صورت میں, کسی کو دھمکیوں کی صورت میں, کسی کو ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی صورت میں, کسی کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کو امپروو نہیں ہونے دیتی, پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی, کیونکہ ان کی جو نظر ہے وہ ہمارے اثاثہ جات پہ ہے. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ہمارا یہ فخر ہے. اگر ہم ایٹمی ملک اگر نہ ہوتے اس وقت, اور اس میں میں پھر ایک مینشن کرتا جاؤں گا, چونکہ یہ سیاستدان ہمارے جو پچھلے رہ چکی ہیں یہ انہی کی وجہ سے بنے ہیں. ایٹمی ملک اگر بنا, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کے اندر ایک بڑی زبردست سی بات آ گئی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بھئی امپرومنٹ نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہو گیا, ہمارے سیاسیوں کو امپرومنٹ نہیں کرنے دیتے. بڑا ایک پیارا سا لطیفہ یاد آ گیا, میں وہ بھی سناؤں گا, پھر اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. ایک قصاب تھا, اس کا ایک بیٹا تھا لطیف, تو وہ بورڈ کا رزلٹ لے کے آیا, فیل ہو گیا. تو اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا پوزیشن آئی؟ تو اس نے کہا ابو جی حاجی اللہ وسائے دیکھا تھا. اس نے کہا ہاں. اس کے بیٹے کی کتنی ٹیوشنیں ہوتی تھی مہنگی؟ اس نے کہا ہاں بڑی ٹیوشن ہوتی تھی. ابو جی وہ فیل ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اس کے باپ نے بڑا افسوس ہوا. تو ابو جی وہ آپ نے دیکھا حاجی نذیر؟ ہاں ہاں, اس کی بیٹی اس کی کتنی لائق تھی, ہر جگہ اس نے ٹاپ کیا, ٹیوشنیں دیکھی تھی. اس نے کہا ہاں ہاں. جی وہ بھی فیل ہو گئی. تو اس نے کہا کسائی نے میرے بیٹے سے پوچھا بیٹا وہ دونوں فیل ہو گئے ہیں, تم اپنی بتاؤ. تو اس نے کہا جب وہ اتنی لائق فیل ہو گئی ہیں میں کیسے پاس ہو سکتا ہوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر یہ بہانے ڈھونڈیں کہ ہمیں امپرومنٹ نہیں کرنے دیتے, ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے, تو یہ تو وہی بات ہوئے گی نا کہ وہ فیل ہو گئیں, ہم کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے حکمرانوں کی کمی ہے, سیدھی سی بات ہے مخلص سیاستدانوں کی کمی ہے. جس کو اقتدار ملتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ عوام نے مجھے منتخب نہیں کرنا. یہ دیکھ لیں, اگر ہمارا تاریخی نظام, سیاسی نظام اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک چہرہ مسلسل 2 بار نہیں آیا. تو اس کو پتہ ہے جو میں نے کرنا ہے اسی دفعہ کرنا ہے, اگلی دفعہ باری کسی اور کی, پھر اس کے بعد باری آئے گی. پھر عوام کو کیا, عوام کو 2 نعرے دے دو, روٹی کپڑا اور مکان. نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا تھا قرض اتارو ملک سوارو, عمران خان نے لگایا تھا ڈیم بناؤ, اس کے بعد روٹی کپڑا مکان, یہ زرداری کا نعرہ. اب نہ عوام کو کپڑا ملا, نہ عوام کو روٹی ملی, نہ عوام کو مکان ملا.
عوام کو نہ بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، یہاں تک کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اب تو لوگوں کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اور دوسری بات، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، پریس ریلیزیں جاری ہوئے ہیں کہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں تاکہ لسٹوں میں نام آ سکیں. جن کی چار دیواری گر گئی، جن کے کمرے گر گئے، جہاں پہ مکان تھا وہاں پہ زمین ہے، وہاں پہ اب دھوپ ہے، وہ جو کیمپوں میں پڑے ہیں اب وہ کیا اپنے پورے خاندان کو لے کے وہاں زمین پر بیٹھ رہے ہیں، کب پٹواری آئیں گے، کب سروے ہوگا، کب وہ ہوگا. یہ سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے، سسٹم تو جام ہو چکا ہے. ہمارا پورا نظام جو ہے نا وہ کیموفلاج ہے، جس پہ میں بات پہلے کر رہا تھا، اور اسی پہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے کہ یہاں پر یہ جو آپ ایٹم اگر ہمارے پاس آیا تو یہ بھی ایک بھٹو کی محنت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس کو دھماکے کیے تو یہ بھی اس کی نواز شریف صاحب نے کیا. وزیر اعظم نواز شریف جب اس وقت تھے تو انہوں نے اس کو انڈیا کو جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا. تو ان میں کرنٹ ہیں، گھر ہیں، مگر یہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ان کے جو نچلے والا طبقہ ہے، جو ان کی بازو ہوتے ہیں، وہ ان کو بدنام بھی کرتے ہیں. اور اس وقت آپ سیٹ اپ کو دیکھ لیں، موجودہ سیٹ اپ کو، 12 جماعتوں سے زیادہ ان کا الحاق ہے، اکٹھے ہیں. پوری پاکستان کی جتنی اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور ان کی وہ حکومت ہے. صرف پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ اب ہے جس نے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تقریباً 12 سے زائد پارٹیاں جو ایک جگہ پہ اکٹھی بھی ہیں، الحاق بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ نہ عوام کو ریلیف دینے کے درپے ہیں، نہ ان عوام کو سستی بجلی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ عوام کو آٹا اور گندم دینے کے لیے ہیں. ابھی آج کی میں نوٹ کر رہا تھا کہ تقریباً پشاور میں 110 روپے کلو آٹے کی فروخت جاری ہے. یہ المیہ ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے. اگر ہم یہی آٹا 110 روپے تک پہنچا ہے تو کس طرح پہنچا ہے؟ کیا یہ فیکٹریاں غریبوں کی ہیں؟ کیا یہ فیکٹریاں جو لگی ہوئی ہیں یہ کس کی ہیں؟ اور ان جو تقریباً گزشتہ مہینوں میں، ہفتوں میں یہ سیلاب آئے پاکستان میں، بارشیں آئیں، اس میں سندھ کے علاقوں میں کئی ایک جگہ پہ نہیں، قریباً 4 سے 5 جگہوں پہ ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں ثبوت بھی پڑے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ان میں گندم پڑی ہوئی تھی جن کو پانی نے خراب کیا، وہ ڈیمیج ہو گئے. وہ صرف کس لیے رکھی ہوئی تھی؟ ذخیرہ اندوز تھے، ایک مافیا تھا جن کی یہ کوشش تھی کہ چلو یہی گندم ہم کاغذوں میں ایکسپورٹ کر دیں گے، پھر وہاں سے ہم یہاں پاکستان میں بحران ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، یہی اٹھا کے ہم عوام میں لے آئیں گے اور یہی ہم امپورٹ کریں گے. تو یہ کاغذوں کی ہیرا پھیری ہوتی ہے. اس میں سارا ایک مافیا ہے. مافیاز کے خلاف جب تک ہم عوام کھڑی نہیں ہوں گی، ہم سب کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، اتنے تک یہ ہمیں کبھی بھی فائدہ بھی نہیں دیں گے. اور ایک دوسری بات کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی تقریباً جو وزیر و مشیر بنائے ہیں، تقریباً آج میں ان کی تعداد دیکھ رہا تھا 70 ہمارے وزیروں اور مشیروں کی تعداد ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وزیر و مشیر اس دور میں ہیں اور 70 ہیں. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہم سے وہ 8 گنا معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی 8 گنا مضبوط ہے، اس کے 75 ہے. اس کے صوبے بھی زیادہ ہیں. 52 ریاستیں ان کو تقسیم کیا جاتے ہیں. ان کے جو مقصد اس کو ریاستی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کے 52 ریاستیں اس کو کہہ جاتی ہیں. تو وہاں پر ان کا مقصد 75 کے قریب ہے. اور ہمارے ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ہم قرض بھی مانگتے ہیں، امدادیں بھی ہم مانگتے ہیں، لوگوں کے لیے چندے بھی ہم مانگتے ہیں، ڈیم کے نام پہ ہم خیرات بھی ہم مانگتے ہیں لوگوں سے. مانگنے میں بھی ہم سب سے آگے ہیں، مگر بدقسمتی ہے کہ ہم عیاشی میں بھی پیچھے نہیں ہیں. عیاشی میں بھی سب سے ہم آگے ہیں. گزشتہ دنوں آپ دیکھ لیں، یہ ورلڈ بینک کے کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان میں. ان کا جو ڈائریکٹر تھا، ان کے آپ لباس دیکھ لیتے اور ہمارے وزیر اعظم کے دیکھ لیتے، ان کے سوٹ دیکھ لیتے اور ان کے بھی دیکھ لیتے. ان کی جو گاڑیوں پہ وہ آئے، جس طرح ان کا انداز تھا بات کرنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، وہ بھی آپ دیکھتے اور ہماروں کو بھی دیکھتے. لگتا مجھے یقین کریں ایسا تھا کہ ہم ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں، وہ ہم سے لے کے کہیں اور لے جائیں گے اور ہم ان سے مانگ رہے تھے. تو یہ المیہ ہے ہماری جتنے تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم اپنی وزیروں مشیروں کے مراد ختم نہیں کریں گے. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ایک 2 3 4 لاکھ روپے کی تنخواہیں دے رہی ہیں، اور ایک طرف غریب لوگ ہیں جن کو ہم 10 15 ہزار 20 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول بھی اپنے جیب سے ڈلوائیں، آپ گیس کا بل بھی اپنے جیب سے دیں، اور آپ بجلی کا بل بھی آپ اپنے جیب سے دیں. اور جن کا 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں آپ کی بجلی بھی فری ہے، آپ کا گیس بھی فری ہے، آپ کا پیٹرول بھی فری ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کس قسم کا قانون بنایا ہے انہوں نے؟ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی مناپلی قائم کرنے کے لیے کی ہوئی ہے. خدا را ہمارے حکمران اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں.
اگر انہوں نے اپنا محاسبہ نہ کیا تو یہ عوام جو ہے اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو کوئی جگہ ملے گی بھی نہیں ہے جہاں پہ یہ اپنا منہ چھپائیں گے. کیا بات ڈاکٹر صاحب، بڑے جذباتی انداز میں آپ نے ایک بات کی کہ اس دن سے وہ ڈریں عوام سڑکوں پر نکل آئے گی. یہ خوش فہمی ختم کر دیں. انہوں نے جس طرح عوام کو کیمو فلاج کیا ہے، عوام کو مہنگائی کے پیچھے لگایا ہے. ایک مزدور دوپہر کی اور شام کی اپنے گھر والوں کے لیے آٹا اور روٹی پیدا کرے کہ یا وہ سڑکوں پر احتجاج کرے. ایک شخص نوکری کرے سرکاری یا سارا دن وابڈا کے دفتر کے چکر لگاتا رہے یا وہ سڑکوں پر نکلے. ایک شخص وہ اپنے حق کے لیے لڑے، نوکری تلاش کرے، گھر میں کچھ لائے تاکہ اس کے بہن بھائی کھا سکیں، یا وہ سڑکوں پر احتجاج کرے. یعنی ایک ہم خوش فہمی میں جی رہے ہیں. میں ایک اور بات کروں گا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک فیملی تنازع چل رہا ہے تقریباً 7-8 سالوں سے، 9 سالوں سے. وہ فیملی تنازع تو نہیں ہوا، جس کے ساتھ چل رہا ہے کبھی وہ اٹیک کرتا ہے کبھی وہ اٹیک کرتا ہے. مسجدوں میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور جگہوں پہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور جب بھی میرا وہ دوست مجھ سے ملتا ہے تو میں بات کرتا ہوں اس سے، تو ہاں بھائی تمہارا مسئلہ جو چل رہا تھا 7-8 سال خاندان کے ساتھ کیا ہو گیا. اب وہ ایک بڑی مزیدار سی بات کرتا ہے، میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ وہ بندہ 10 بندوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ اس کی خوش فہمی ہے نا. بیٹھتا تو وہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں بیٹھتا. 8 سالوں سے وہ اپنی چیز سنبھال کے بیٹھا ہے. نقصان تمہارا ہو رہا ہے، وقت تمہارا ضائع ہو رہا ہے، عمر تمہاری زیادہ جا رہی ہے، کاروبار تمہارا جا رہا ہے، پیسہ تمہارا لگ رہا ہے، اور تم خوش فہمی میں جی رہے ہو کہ میں نے اس کو 10 بندوں میں. وہ تو پہلے بھی ایک بندے میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ 10 میں کہاں بیٹھے گا. اس کی چیز ہے، زمین ہے، زیور ہے، یا جو چیز ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے، وہ اس کی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اب تم جو کرتے ہو کرتے رہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو منہ دکھانے قابل یا 10 بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا، تو یہ خوش فہمی میں جی رہا ہے. 8 سالوں سے اس کو تو کوئی چیز نہیں ملی، تو یہ خوش فہمی میں وہ جیتا رہے گا. تو میرا کہنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس خوش فہمی میں ہیں. عوام جب نکلے گی، حکمران کہاں چھپیں گے؟ کب نکلے گی؟ عوام تو نکلنا بھی چاہیے، مگر عوام نکل نہیں سکتی. اس کو مجبور کیا ہوا ہے نا مہنگائی سے. جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، عوام کو مراعات نہیں دیں گے، عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر نہیں کریں گے، تو اتنے تک عوام بھی کیا کرے گی؟ مجبوراً وہ ان کو اگر 1-2 نوالے کہیں سے مل بھی جاتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے کمپیوٹر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور اوپر سے آ کے پھر الیکشن کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، پھر ان کو یہ خواب اور سپنے دکھا کے ان سے ووٹ لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو 2 سال 3 سال اتنا پریشان کرتے ہیں عوام کو اپنا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے. اور پھر جو الیکشن کے ٹائم آنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کا عوام کو لالی پاپ دے دیتے ہیں، ان میں کچھ جا کے ان کے حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کوئی پیسے کیش دے دیتے ہیں کہ یار ہماری تقریبات کریں، ان کے لیے ہمارے لیے کوئی فائدے سوچیں اور ہمارے لیے عوام کو اکٹھا کریں. تو عوام بیچاری غریب ہے. ہمارے ملک کی لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے. لٹریسی ریٹ کو آپ دیکھ لیں کہ ہماری تقریباً 38 سے 40% کی آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے. اور پڑھی لکھی میں بھی ہم اس کو 38-40% میں کہتے ہیں کہ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. جب 38-40% کے لوگ نام لکھنے والے ہوں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے متبادل کتنے ہیں؟ 62% ہیں جو وہ ان پڑھ ہیں. اب جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 62% والے جیت جاتے ہیں اور 38% والے ہار جاتے ہیں. جب ہاریں گے 62% والے جیت جاتے ہیں تو وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں. تو ہماری اکثریت اور بدقسمتی یہ رہی ہے. پھر میری وہی پرانی بات آ گئی کہ ہم MLAs MPs کا جب انتخاب کرتے ہیں، ہم ایسے لیڈروں کو آگے لاتے ہیں جو علاقے کا بدمعاش ہو، جو علاقے میں ہولڈ رکھتا ہو، جو پولیس کو دھمکا سکے، جو تھانہ کچہری میں جا کے آپ کی مدد کر سکے، جو آپ کا اسپتال میں جا کے فری علاج کروا سکے. ہم ایسے بندوں کو آگے لاتے ہیں. ہم صحیح اور سمجھدار اور ایسے بندے کو آگے کبھی نہیں لاتے جو ہمیں بہترین طریقے سے ہمارا فیوچر کو نظر رکھے، وہ ہمارے بچوں کے فیوچر پہ نظر رکھے، ہمارے لیے اچھی پلاننگ کرے. ہم وقتی طور پہ تو سوچ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا اثر رسوخ والا ہے، اتنا پاورفل ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے موٹے تھانہ کچہری کے جو معاملات ہیں ان کو یہ فوراً حل کر دے گا. تو ہماری چوائس اس وقت سے غلط ہوتی ہے. چونکہ وہ چوائس کیوں غلط ہوتی ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. جب تک ہماری تعلیم نہیں ہوگی، ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھے گا نہیں، تو ہم اس کو آگے تک اچھا ڈیلیور نہیں کر سکیں. ایک تو اور اس میں باتیں مینشن کرتا جاؤں، یہ ابھی سیلاب آئی کچھ دن پہلے ٹانک میں ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تقریباً کوئی 100 گھر یا کمرے، اس پر ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 5 لاکھ روپیہ پر گھر یا کمرہ. ٹھیک ہے. اور وہ ٹانک سٹی سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر فاصلے پہ ڈبارہ کے مقام پہ ان کی تعمیر کی جا رہی ہے. اور اس کا میرے خیال میں شاید کل یا آج وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح بھی کریں اس پروجیکٹ کا.
اس پروجیکٹ کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بن جائیں گے، جب اس میں سے عوام اپنے علاقوں میں چلی جائے گی تو یہ ہم بیواؤں کو تقسیم کر دیں گے۔ آپ ہماری سوچ دیکھیں، ہمارا آئی کیو لیول دیکھیں، جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا، جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ان کی معیار دیکھیں، ان کا ذہن کی، ان کی عکاسی دیکھیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ خدا کے بندے آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ سروے کریں، جن کے گھر گر چکے ہیں آپ ان کو ایک ایک کمرہ بنا کے دیں، وہاں پہ بنا کے دیں نا آپ۔ یہ اگر 100 کمرہ بنا کے دے رہے، وہاں بیواؤں کو ڈھونڈیں، وہاں پہ ان کو بنا کے دیں۔ ان کے پاس سپیس تو پڑی ہے اپنی، ان کے گھر تو پڑے، جگہ تو پڑی ہے، مگر ان کے پاس بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ سرکاری جگہ پہ اپنے پیسوں پہ ان کو گھر بنا کے دیں گے، تو یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ ہم جب ہم آفس میں بیٹھ کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے جب فیصلے کریں گے، جب ہمارا ہوم ورک ہی نہیں ہوگا، جب ہم کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ اس میں سوچیں گے بھی نہیں، تو ہمارے پھر فیصلے بھی ایسے ہوں گے۔ تو اب وہی بیواؤں کو کیا فائدہ ملے گا؟ بیوائیں وہاں پہ اکیلی رہیں گی، ان کو پھر ان کے سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا کیا ان کے لیے پھر اسپتال کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ نہیں ہوگا؟ کیا ایشو، کتنے معاملات ہوں گے؟ پھر ان کو حل کرنے کے لیے دوبارہ ایک دوسرا شہر آباد کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے پاس آلریڈی ایک پہلے شہر آباد ہیں، جہاں پر ایک لوگ ہیں، رہ رہے ہیں آلریڈی، اور ان کو وہ مسائل میں ہیں اور ان کی وہ ضرورت بھی ہے، اگر وہی 5-5 4-4 لاکھ روپے میں، مگر یہ 100 بھی نہ بنائے، یہ 2-2 2.5 3-3 لاکھ روپے میں درمیانہ قسم کا کمرہ، یہ 200 کمرے بنا کے کسی کو لے لے تو میرے خیال میں 200 خاندان اس سے مستفید ہو جائے گا۔ تو آپ ان کا المیہ ہے کہ یہ ہم کیا کہیں ان کے بارے میں کہ ہمارے حکمران جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے یہ ذہنیت ہے، ان کا ذہنی معیار یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی ہے کہ گراؤنڈ کے بغیر جو ہے کام ہو رہا ہے اور وہ 100 مکان بیواؤں کو دیں گے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فنڈ دی جائیں، لیکن اصل بات دیکھیں کہ یہ 100 مکان اگر بن بھی جاتے ہیں اور بعد میں بیواؤں کو دیے جائیں گے تو بیواؤں کو دیے جانے کا تو نام ہوگا، صرف سرکاری بندوں کو ملیں گے، سیاسیوں کو ملیں گے۔ ہمیشہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا رہا ہے، بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیں، احساس کو دیکھ لیں تو مل رہا ہے۔ کئی لوگ آپ کے سامنے آئے جو سرکاری ملازم تھے، اپنی بیویوں کے نام پہ لے رہے تھے۔ تو یہ ہمارا ملک جس طرح چل رہا ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، عملی اقدامات کچھ اور ہوتے ہیں اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ چلو ڈیرہ کی سیاست پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن سیاسی متحرک ہیں، فاتح خانے بھی ہو رہی ہیں، اسلاب کے لیے بھی کہے جا رہے ہیں۔ سیاسی پنڈت جو الیکشن کے دنوں میں جن کو سیاسی مینڈک کہا جاتا ہے بھی کہتے ہیں، باہر نکل آئے ہیں۔ عزیز الزال علیزئی اپنے علاقے میں یارک میں CT2 میں متحرک ہو گیا ہے، سمیع علیزئی بھی ہو گیا ہے، کفیل نظامی بھی ہو گیا، لیکن جمعیت کا ایک ووٹ بینک ہے اپنا، لیکن اس کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ تو مستقبل میں یہاں پہ جمعیت اور PTI کے درمیان مقابلے میں آپ کس کو بھاری دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، سیاسی جو نظام اس وقت ہے، بالکل سیلاب کو دیکھ کے انہوں نے اپنے لنگوٹ بھی کس لیے ہیں، اور سیاسی جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنے جو ورکرز ہیں، اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو ابھی ٹاسک بھی دیے ہیں کہ آپ جائیں عوام میں ان کی خدمت بھی کریں اور ان کو خوش رکھیں اور ان کو اپنے جو ان کی دکھ درد ہیں ان کو ان کے ساتھ بانٹیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہو۔ مگر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جمعیت کے لحاظ میں تو اب دیکھا جائے تو ان کے جو کفیل نظامی تھے وہ ایک سوشل بندے تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک سیاسی پختگی پن جو ہے نا وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ ایک سرمایہ دار تو ضرور ہیں، سرمایہ لگانا جانتے بھی ہیں، لگائیں گے بھی سے، لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں بھی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سیاسی گھر، سیاسی ٹیکنیکس، سیاسی ایتھکس، چونکہ عوام ایک ایسی ہے کہ جس کو آپ ان کو دل جیتنا ہوتا ہے، ووٹ اس کو ملتا ہے جو عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہو۔ اگر عوام کا آپ دل جیتنے میں ناکام رہ گئے اور آپ صرف اپنے سرمایہ کو نظر میں رکھیں اور اس پہ آپ سوچیں اس پہ بل بوتے پہ کہ ہم ووٹ لے لیں گے اور جیت جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں ہر بندہ، ہر دیہاتی، ہر ووٹر، میں کہتا ہوں کہ اب بہت سمجھدار ہو چکا ہے۔ PTI نے بھی بہت اچھا اب کردار ادا کیا ہے، تھوڑا بہت دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے فنڈ تقسیم کیا، مگر بدقسمتی یہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ جو ابھی سیلاب آئے، بارشیں آئیں، اتنے لیول پہ آئے، ہیوج لیول پہ آئے کہ ان کا نقصان کا جو تخمینہ ہے یہ بھی لگانا ناممکن ہے۔ اگر ہم اس کو جتنا بھی لگائیں کہ یہ اتنے گھر گرے، اتنے گاؤں گرے اور اتنے لوگوں کو نقصان ہوا اور اتنی اموات ہوئیں اور اتنے جانور ضائع ہوئے، یہ ناممکن ہے۔ بہت بڑا یہ المیہ تھا ہمارے اوپر، یہ بہت بڑا خدا کا ہمارے اوپر عذاب تھا۔
تو اب یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ اپنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے تو جس طرح ایک پہلے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ کسی حجرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو 10-15 لوگ اکٹھے کر کے وہاں پہ ان کی کارنر میٹنگ کر لی اور اس کو میڈیا پہ چڑھا دیا اور بلے بلے اور یہ عوام کو اکٹھا کر لیتے، تو اب ان کی وہی پریکٹس وہی جاری ہے، یہ عوام میں اب بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں۔ اب ان کو اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کسی نے بھی اپنا ٹرینڈ چینج نہیں کیا، جو بھی ہیں وہ ایک چھوٹا سا ٹرک لے جاتے ہیں، 2-4 ڈاٹسنوں پہ لے جاتے ہیں، 20 کمبل لے جاتے ہیں، 50 خیمے لے جاتے ہیں، 10 خیمے لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ ظاہری بات ہے وہ سیاستدان ہیں، وہ اپنے ان کے وہاں پہ اثر رسوخ بھی ہوتا ہے، اپنے ان کے بندے بھی ہوتے ہیں، ان کے بندوں کے وہاں پہ حجرے بھی ہوتی ہیں، بیٹھ کے بھی ہوتی ہیں، اگر وہ گر بھی چکی ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ کھنڈرات کچھ جگہ ان کو ایسی مل جاتی ہیں جہاں پہ یہ مل بیٹھ کے 50 100 150 200 بندے کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں، اور بدقسمتی پھر وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بلا امتیاز تقسیم نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا جمعیت کا پلیٹ فارم پہلے استعمال ہوا، قیوم اسام کو لے لیں، جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس نے مقبولیت حاصل کی، علیحدگی اختیار کر لی، اب کیا کفیل نظامی بھی اپنی مقبولیت کے لیے جمعیت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ جمعیت کے ساتھ اصل میں ایک ایشو اور بھی ہے عثمان صاحب، جمعیت جو بھی اپنا کینڈیڈیٹ لاتی ہے، حالانکہ جمعیت کے پاس بہت سارے بندے ہیں جس طرح آپ مینشن کر چکے ہیں، قیوم اسام تھا، مشتاق ڈار تھا، اور بھی ان کے پاس بہت سارے بندے ان کے ساتھ آئے، ٹچ ہوئے، ان کو شیخ یعقوب تھے وہ ان کے ساتھ بہت ہے، اور بہت ایک سرمایہ دار بندے تھے، تو وہ ان کے ورکر تھے، ان کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے، اور انتہائی لیول کے تھے۔ جمعیت کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہ ورکر کا یا اس کینڈیڈیٹ کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ورکر ان سے بدظن ہو کہ کسی اور پارٹی کی منڈیر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت اپنے کینڈیڈیٹ، ہمارے ڈی خان میں بہت سارے مخلص لوگ ہیں، مخلص لوگوں کی کمی نہیں ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور انہوں نے ورک کیے بھی ہیں، جن کو جتنا چانس ملا ہے وہ اتنا اپنے جوفے کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ سیاسی بھگوڑوں کی بھی کمی نہیں ہے بالکل، سیاسی بھگوڑوں میں تو یہ ہے کہ منڈیر پہ اڑتے ہیں، جہاں پہ ان کو دانا زیادہ نظر آتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی سیاسی بھگوڑے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ کے پیپلر پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی پھر جمعیت میں جا رہے ہیں، یہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں، خود یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، جیسے ہم کریں گے عوام تسلیم، نعرہ ایک ہی لگتا ہے۔ اچھا، جو ہمارے سیاستدانوں کی جو ڈیرے کے سیاسی بھگوڑے ہیں، میں سیاسی ان کی بات کروں گا، ایک پارٹی میں چلے گئے، ٹکٹ لے لی، اقتدار لیا، اور بعد میں کسی وجہ سے پارٹی چھوڑنی پڑی، تو نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ وہ پارٹی عوام کے لیے مخلص نہیں تھی۔ جب مخلص نہیں تھی تو تم نے اس کا ٹکٹ لے کے جب الیکشن لڑا تو تمہیں اس ٹائم خیال آنا چاہیے تھا، جب اقتدار ختم ہو گیا اب تمہیں خیال آ رہا ہے، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہوا دوسری پارٹی کی ہے وہ اس طرف بھاگے جا رہے ہیں، عوام کو عقل کب آئے گی؟ عوام کو تو عقل آئی ہے، عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے، عوام کو یہ تو اصل میں بدقسمتی ہے کہ عوام تو ہے عقل مند، اب عقل آ رہی ہے عوام میں، چونکہ سوشل میڈیا نے عوام کا شعور بیدار کیا ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈروں کی عقل نہیں ہے، وہ ان کی سوچ محدود ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی سے ابھی کچھ ان سے مفاد لیا، اپنے بچوں کو بھرتی کرایا اور اپنے کچھ ان سے منصوبے منظور کرائے اور اپنے کوئی مالی طور پر اپنے کو آپ کو مستحکم کیا، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹرم میں ہم دوسری جماعت میں چلے گئے۔ یہ جو منڈیر بدلتے رہتے ہیں سیاستدان، ہمارے علیزئی خاندان کو دیکھ لیں آپ، قیوم اسام کو دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ اور بھی تقریباً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد ہے کہ ہم اگر طویل ہیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری ایک لسٹ بن جاتی ہے۔ انہوں نے صرف عوام کو بے وقوف بنانا چاہا، اور یہ ان کی اپنی ایک ذہن کی فطور ہے اور ان کی یہ غلط فہمی ہے، اب عوام سمجھ چکی ہے، اور انہوں نے جس طرح آپ کہہ چکے ہیں کہ مقصد وہی لیڈر ہوتا ہے، ایک جماعت میں بیٹھ کر اس کی تعریفیں پہلے کر رہا ہوتا ہے، جب ان کا اپنے اس سے مفاد ختم ہوتا ہے دوسری جماعت میں بیٹھ کے اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو عوام کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ اور تو یہ ان کی اپنی ایک ذہن ہے، ان کی ایک ذہن کی عکاسی ہے کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں یہ ناپختہ ذہن کے لوگ ہیں، ان میں اپنا کوئی اتنا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ ان کے ساتھ جیسی بھی ہو، یہ اگر عوام کے مفاد کو مد نظر رکھ کے چلتے یہ لیڈر تو یہ ان کے ساتھ مستقل چلتے ہیں، یہ عوام کے مفاد کو نہیں مد نظر رکھتے۔ یہ جتنے بھی لیڈر ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں یا ان کے خواہشمند ہوتے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ڈاکٹر صاحب چلو آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں عوام کا کل آ گئی، چلو اچھی بات ہے کہ اللہ کرے آپ کی
کم از کم یہ بات صحیح ثابت ہو. لیکن پھر وہی بات ہے, خوش فہمی میں رہنے والی بات ہے. تو بات کریں گے تحصیل پہ. اب بات کرتے ہیں کہ تحصیل میئر منتخب ہو چکے ہیں. ڈپٹی تحصیل میئر, اس پہ ابھی تک جھگڑا جاری ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی تحصیل میئر جو ہے یونین کونسل 1, 2, 3, 5 یا اس میں ہو سکتا ہے, UC4 میں ڈپٹی تحصیل میئر نہیں ہو سکتا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کو, ڈپٹی تحصیل میئر کے انتخاب کو کیوں التوا کا شکار کیا جا رہا ہے؟ امین برادران کس چیز سے ڈر لگ رہے ہیں؟ کیوں وہ کھلے عام ایک بندے کو یقین دہانی نہیں کرا رہے؟ جو بھی جا رہا ہے ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے اس کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. جی عثمان بھائی, آپ کا جو کویسچن ہے یہ بہت بہتر ہے. اور ڈپٹی میئر کا انتخاب یہ کس لیے نہیں کر رہے؟ ڈپٹی میئر کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے, اور یہ ان کا ایک آئین ہے جنہوں نے قانون بنایا, وہ اس کے تحت انہوں نے انتخاب کرنا بھی ہے, اور یہ ضروری بھی ہے, اور ان کو انتخاب کر بھی لینا چاہیے. مگر یہ صرف التوا اس لیے اس کو کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ جو حکومت ہے وہ اس وقت مخلوط حکومت جو PDM کی طرف سے بنائی گئی ہے, یہ ان کی ہے. اور جو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں جو تحصیل میئر کا انتخاب کرنا ہے, ڈپٹی تحصیل میئر کا کرنا ہے, وہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے تقریباً PTI کے بندوں میں کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ویٹ اس پہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق ہی وہ اس کا انتخاب کریں گے. چونکہ جو موجودہ سیٹ اپ عمران خان PTI کی حکومت نے بنایا تھا, اور اس کو ہی وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے اپنے طریقے سے اس کو بنایا. تو اس میں اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اس کو میرے خیال میں کہ یہ اس کو اسی طریقے سے نہیں چلائیں گے. اور وہ جنرل الیکشن کی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ جس بھی پارٹی کا بھی وہ انتخاب ہو جائے, عوام جس پارٹی کو بھی ووٹ دے دیں, کسی بھی پارٹی کی حکومت بن جائے, تو وہ اپنے طریقے سے بلدیاتی نظام کو دوبارہ اس میں کوئی کمی بیشی ہیں ان کو تبدیل بھی کریں, اور وہ اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں. تو اس لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈپٹی میئر کا انتخاب جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے, وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اور دوسری بات کہ یہ سوئے ہوئے گھوڑے ہیں, انہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے نہ ابھی تک اپنے کوئی آفس بنائے ہیں, نہ انہوں نے کوئی پبلک کے لیے کچھ سوچا ہے. چونکہ اس میں دو چیزیں پھر فیکٹر میں آتی ہیں. آپ کا اپنے سوال کا میں اپنے جواب ہی دے رہا ہوں کہ اس میں ان کے پاس کوئی فنڈ ابھی تک نہیں آئی کسی قسم کا جس کو یہ اس پہ لگائیں, دفتر کی تزئین و آرائش کریں, یا ان پہ عوام کے لیے جائیں کہ ہم نے یہ آپ لے کے کچھ منصوبے لے آئیں یا پروجیکٹ لے آئیں. تو ابھی تک بلدیاتی جو نظام ہے وہ بالکل سینڈائز ہو چکا ہے, دفن ہو چکا ہے, صرف اور صرف وہ کاغذوں میں ہے. اور جتنے تک وہ نیا سیٹ اپ نہیں آتا, نئی گورنمنٹ نہیں آتی, جتنے تک نئے لوگ نہیں آتے, تو اتنے تک میرے خیال میں ان کو ڈپٹی میئرز کا پورے KP میں, بلکہ جہاں جہاں بھی میئر انتخاب ہو چکا ہے وہاں پر وہ اس کا بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ڈپٹی میئر کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو علی برادران کے لیے مشکلات ہوں گی, کیونکہ وہ کسی ایک کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے, وہ سب کو لالی پاپ دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات جو آج سنی اس میں ایک بات تو بہت اچھی لگی ڈاکٹر صاحب کی کہ عوام کو عقل آ چکی ہے. اب ثابت عوام نے کرنا ہے کہ واقعی عقل آ چکی ہے, یا پھر جو ایک بات ہم کرتے ہیں کہ خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں کہ ہمیں عقل آ چکی ہے, ہم سڑکوں پر نکل سکتے ہیں. یہ خوش فہمی اب کب ختم ہوتی ہے آنے والا وقت بتائے گا. حالات کیسے رہتے ہیں, کب بجلی ملتی ہے, کب گیس ملتی ہے, کب ہمیں مخلص عوامی لیڈر ملتا ہے, کب ہم مسائل سے نکلتے ہیں, یہ تو ہم پہلے سے انتظار کر رہے ہیں اور آگے بھی انتظار کرتے رہیں گے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اب آپ سوئے ہوئے ہیں, عقل مند ہو چکے ہیں, خوش فہمی میں جی رہے ہیں. ہارڈ نیوز سے عثمان شہین اور ڈاکٹر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.